تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی، اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ، کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا. تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنس کیے، پاکستان نے بھی کیا. اور ہماری پھر لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے، چائنا سے، امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں، جو چھابڑی والے ہیں، جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی، جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی اکثریت ہے، 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دیہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800 700، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی. ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنے، اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی، جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو ہم نے آج فیصلے کیے کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں. اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے شعبے، اس کے ہماد نظر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو ہماد نظر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں
इतनी नहीं थी, तो इसलिए ये सारा वक्त हमारा खदशा था। तो ये है ख़तरा कि आगे जाके बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, कर्व ऊपर जा रही है। तो ये हो भी सकता है। तो ये लोग हमारे से पूछते हैं कि जी आप ये क्यों फ़ैसला कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी तफसील डॉक्टर फैसल को कहूँगा आपको बताए। लेकिन आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी। हमारी पीक जाते जाते 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। दुनिया भी ये नहीं कह सकती, जिनकी कर्व फ्लैट भी हो गई है वो ये नहीं कह सकते कि वो जब ये लॉकडाउन खोलेंगे तो वो फिर से ऊपर ना चली जाए। और वैसे भी कई दफ़ा जिस तरह स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल से ज़्यादा पहले, तो उसकी फिर एक के बाद दूसरी भी पीक आई थी। तो ये भी कोई नहीं इस वक्त बैठ के कह सकता। लेकिन हम क्या फ़ैसला कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने ये जो आज फ़ैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाज़ेह कर दूँ लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। सफ़ेद पोश मुश्किल में है। कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो अक्सरियत रोज़गार देती है लोगों को, हमें ये ख़तरा है आज कि बंद ही बिल्कुल ना हो जाए। इनमें से कई इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, इसका हमें ख़तरा है। और हम जो हुकूमत है, हमने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज दिया लोगों के लिए। एहसास के अंदर कभी भी इतना ज़्यादा पैसा इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ या कई मुल्कों की तारीख़ में ये पॉसिबल नहीं था जितनी तेज़ी से हमने दिया, ख़ास तौर पर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आगे ये हम कितनी देर कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने अभी हमारी टैक्स नीचे आ गया है लॉकडाउन की वजह से, तकरीबन 35% टैक्स हमारा कम हो चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। तो गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसा कम है, वो पहले ही हमने खर्च कर दिया। जिस तरह वो सबसे जो लोग मुश्किल में थे, तो हम कितना और पैसा दे सकते हैं? इस वक्त तो सारे जितने भी शोबे हैं सब मुश्किल में हैं। रेस्टोरेंट्स वालों से डिमांड आ रही है, उधर वहाँ उनकी दुकानें, उनके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। वहाँ जो काम करते हैं वेटर्स, वो सारे घरों पे चले गए हैं। कई देहात से लोग जो शहरों में आके काम करते थे वो देहात में वापस चले गए हैं, और वो उनके पास इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं उनके। तो गवर्नमेंट तो इतना बड़ा, अगर लॉकडाउन का जो असरात है वो हमारी हुकूमत जिसके पास पहले हालात इतने अच्छे नहीं थे, माशी हालात, और बड़ी मुश्किल हालात से निकल रही थी, तो हम तो ये सारे मुल्क में जो मुतासरीन हैं, हम तो सबको पैसा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते। हमने तो अभी भी इतना किया। अगर आप हमारा मुकाबला करें और मुआवजा करें हिंदुस्तान से, जिसके माशी हालात हमारे से बेहतर थे, आप अगर उनसे करें तो हमने तो बहुत ज़्यादा पैकेज दिया हुआ है। लेकिन ये भी जितना भी हम पैकेज देंगे, ये हम कितनी देर तक पैसे दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं? तो लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अक्लमंदी से। तो मैं आप सबसे इस चीज़ के ऊपर आज ख़ास बात करना चाहता था। देखिए, ये जो अब जो अगला फेज़ आ रहा है, ये हम कितने कामयाब होते हैं इस फेज़ में, इसमें आपका, मेरे पाकिस्तानियों, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर आप इस वक्त हम सब एक मिलके कौम बन के, अगर हम खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें, और जो SOPs, हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, हर चीज़ के ऊपर SOPs है। मसलन अगर फैक्ट्री खोलनी है उसके क्या SOPs है, दुकानें खोल रही हैं उनके SOPs क्या है, जो शोबा खोल रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए उनके SOPs क्या है। हम हर चीज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं कि क्या शराइत है, क्या कंडीशंस है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है अगर आपका ये कारोबार खोलेगा। अब ये आप पे जिम्मेदारी है। हम ये नहीं अब समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और ज़िम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता।
اگر جرمنی جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل ان کے اب بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی. تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے. گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی، کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا. یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. جو ہم نے والنٹیئر فورس، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اسے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا، غریب لوگوں کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا، ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے. میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے. پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کو پر اور بوجھ پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو. کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں. سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں. ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں، اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں، ہمارے سے جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں، ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے. تو ہم اپنی یہ جو ہمارا NCOC ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں اتنی زیادہ،
क्वारंटीन भरी हुई है वहाँ, और उधर और मुश्किलात हैं, लोग घरों को जाना चाहते हैं, वो क्वारंटीन में बंद होते हैं। इसके ऊपर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सूबों से बात करें कि सेल्फ क्वारंटीन करें, यानी जो ज़्यादातर दुनिया के अंदर सेल्फ क्वारंटीन होती है, जिनका पॉजिटिव भी टेस्ट आ जाए तो वो भी घर में जाके अपने घर में जाके क्वारंटीन करें। उसका एक सूबों की तरफ से एक खदशा ये है कि अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और वो हम उनको घर भेज देते हैं और वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर देंगे, तो और वहाँ अगर उनके बूढ़े माँ बाप हैं या उनके और भी बूढ़े लोग हैं या बीमार लोग हैं तो उनकी जानों खतरों में आ जाएगी। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस वक्त अपने सब लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर हमने बाहर से पाकिस्तानी लेके आने हैं तो हमें सेल्फ क्वारंटीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ कभी भी हमारे पास इतनी नहीं होंगी कि इतने ज़्यादा लोगों को हम लेके आएँ और फिर क्वारंटीन करें। तो बेहतर तो ये हो कि वो सेल्फ क्वारंटीन करें, खुद घरों में जाएं और फिर उनको हम जिम्मेदार ठहराएं कि अगर आप अपने घरों में जाके और आपको पता है आपका पॉजिटिव हो गया है कोरोना का टेस्ट, और आप फिर उन लोगों के पास जाते हैं जो कि बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी ये फिर जिम्मेदारी होगी अगर उनकी जान खतरे में चली जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारा एक बड़ा, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी चीज़ हमारा फैमिली सिस्टम है। हम सब फैमिली सिस्टम में मतलब सारी फैमिली जिम्मेदारी लेती है। तो हमारा तो जो असल तबाही मची है मगरब के अंदर, वो उनके ओल्ड पीपल्स होम में मची है। वो अपने बूढ़ों को घरों में ठहरा देते हैं जाके, वो एक उनके होम्स होते हैं जिधर ठहरा देते हैं। तो उधर जब कोरोना जाती थी तो बड़ी तेज़ी से फिर बहुत ज़्यादा फौतगियाँ उधर हुई हैं। तो हमारा क्योंकि फैमिली सिस्टम है एक किस्म का, ये हमारे लिए एक ताकत भी है हमारी, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने बुज़ुर्गों की। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ख़तरा है कि जो लोग नौजवान जिनको अगर टेस्ट पॉजिटिव भी हो जाए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ख़तरा ये है कि उनकी वजह से उनके बुज़ुर्गों को और बीमारों को उनकी जान ख़तरे में जा सकती है अगर वो ज़िम्मेदार ना हो। मैं अब चाहूँगा कि मैं असद उमर आपसे आने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल आप प्लीज़ सबको बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में कई लोग बड़े घबराए हुए हैं कि जी एकदम ये जो लॉकडाउन कम कर रहे हैं तो ये फैल ना जाए। तो आपने सारा दुनिया का जो तजर्बा आपके पास है और आप जो फॉलो कर रहे हैं दुनिया की ट्रेंड्स, तो प्लीज़ आप ज़रा लोगों को आगाह करें इस चीज़ से। शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पहले आलमी सतह का एक पिक्चर बताई जाए। जैसे अक्सर लोगों को मालूम है कि इस वक्त इस वबा की सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क में ये फैली हुई है, और लेकिन इसका जो अंदाज और तरीक़ाकार रहा है फैलने का वो हर जगह कुछ फ़र्क रहा है। कुछ ममालिक में ये बतौर आग फैली है और इस ज़ोर से फैली है कि हज़ारों लोगों की अमवात हुई, बल्कि एक एक दिन में हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हुई। इसके बरक्स दीगर कुछ और ऐसे ममालिक हैं जहाँ इस वबा की फैलाव में वो तेज़ी या उतने नंबर्स नहीं थे। अब इस सारी चीज़ को अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको दूं तो अमेरिका में मिसाल के तौर पे अब तक जो इस बीमारी के ज़रिए अमवात हो चुकी हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो उस मुल्क के शहरी मारे गए वियतनाम की जंग में कई सालों के अरसे में। तो इसका इम्पैक्ट एक मुल्क में एक तरह से है और दूसरे मुल्क में, दूसरे ममालिक में कुछ फ़र्क है। अब बहुत ज़रूरी है कि इसको हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और अपने नेशनल नंबर्स को देख के कुछ फैसले करें और उनके ज़रिए कुछ नताइज जो हैं अखज़ करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें हर रोज़ इजाफा हो रहा है। कुछ तो वजह यह है कि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बड़ी है, हमारे टेस्ट बड़े हैं। मिसाल के तौर पे अब हम 10,000 से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो उनमें पॉजिटिव की शरह है और जो टोटल तादाद है उसमें ज़रूर इजाफा हुआ है। लेकिन और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम स्टेटिस्टिक है जिस पे हम रोज़ाना नज़र रखते हैं, वो अमवात हैं, हर रोज़ की जो डेथ्स हैं, और पिछले 2 दिन में 38 और 40 ये फिगर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी बड़ी है और बढ़ रही है और इसकी अमवात में भी इजाफा हुआ है।
لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی، تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں، اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں، ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ، گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں ایک سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے، اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کریٹیک کرتے ہیں، اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں، ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے۔ اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں۔ اب اس ساری انالیسس کا، اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے، جو اس کی تیزی ہے، جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آیا۔ اچھا، اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا، اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا اسٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے، اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے، آ سکتا بھی ہے، لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے، اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا، لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے۔ یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں، لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے، اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں، ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں، کریٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں، تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے۔ لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا، یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی، اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے۔ صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، نرسز نہیں کر سکتے، یہ پولیس والے نہیں کر سکتے، یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو، ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی، اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص، ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار، عزیز، دوست ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں، ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک رپورٹ تھی، میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی، لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس، یہ میں باہر کے بغری میں ممالک کی بات کر رہا ہوں، ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے۔ خطرہ بالکل ہے، آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے، اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے، جو کڑی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر فیصل۔ میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کے بارے میں کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے، تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں، اس پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سفید پوش ہیں، آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے، تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے، جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے، آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں، تو اگر آپ کو کوئی الیکٹو سرجری تھی، آپ کے پاس پیسے کم تھے، وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے، کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے، کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا، چھوٹا آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا، یہ تمام چیزیں، اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر، تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے، انسانی جان ضروری ہے۔ بالکل انسان سب سے ضروری ہے، لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی، تمام انسانی ضروریات کو ہیں، ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے، جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی۔ ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں۔ میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں، اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے، اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے 1 ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی۔ مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا، اور اس سے 1 دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دی تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں۔
سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں, اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا, اور ساتھ ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے, ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی, عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے, اس کے اندر ٹرین بھی ہے, اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا, دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی, اور میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے, اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا, جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا, اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا, یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی, اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا, وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے, ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو. تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا, ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی, لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے, سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں, اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو, لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشل ہیں, یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی, اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں, اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں, تمام مارکیٹس, تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں, اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, پولیس کے ہیں, ہمارے رینجرز ہیں, وہ جس جان فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے, بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہی, قانون کے مطابق, فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں, تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے. وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے, اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے. تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی. پانچواں فیصلہ جو ہے, پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر, ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا. کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی, تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی, پہلے سے فیصلہ ہوگا, وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کے علاج کے لیے جا سکے. تو یہ پانچواں فیصلہ تھا جی. اور چھٹا فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا, اور امتحانات جو ہیں, جو بورڈ کے امتحانات ہیں, اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا. ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے. شکریہ اسد. اچھا, میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں
اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشل سروسز ہیں، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کے فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا. ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں. پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا. پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی. سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا. الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا. سٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا. اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر، جو لوکل محلوں کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے، صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی، لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے. بہت شکریہ. کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہے وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میں نے شفقت آپ پلیز، آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایت ملی. ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے. تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے. تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے. ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی. تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول، تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے
इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिजल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिजल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिजल्ट जो है वो होगा, मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अहम फैसला है जो बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि अगर इम्तिहान जो हैं वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पे क्लस्टर होने का ख़तरा था, और दूसरा उनको वहाँ पे आने जाने का, तो इसलिए बच्चों की सेहत के लिए और वालिदैन की तसल्ली के लिए ये दो बड़े अहम फैसले किए गए। शफकत बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मोहित आप प्लीज़ अब थोड़ा ज़रा लोगों को बताएं। मुझे पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे होंगे यहाँ, और वो इस वक्त कई उनमें से जो आना चाहते हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं, मुश्किल में हैं, उनको ज़रा मैंने कोशिश तो की है बताने की, हमारी मजबूरी जो क्वारंटीन की वजह से है, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा अपडेट करें उनको। वज़ीर आज़म साहब, पहले तो हस्बे मामूल तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आने चाहते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत तहम्मुल से काम कर रहे हैं, हमसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल हिदायत है, उन्होंने अभी ख़ुद भी ये बात की है कि हम जितनी जल्द हो सके तमाम पाकिस्तानियों को जो आना चाहते हैं उनको वापस लाएं, लेकिन हमें महफूज तरीके से वापस लाना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 20,000 के करीब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से पाकिस्तान हम ला चुके हैं जब से हमने ऑपरेशंस ये दोबारा शुरू किए हैं, एयर ऑपरेशंस। लेकिन जो तादाद है जो अभी वापस आना बाकी हैं उसमें भी बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से हमारे खलीजी ममालिक में ऐसे मजदूर तबका है जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई या सस्पेंड हो गई, फिर अब रमज़ान और ईद, तो कोई 1,10,000 के करीब लगभग अभी हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, और शायद इसमें भी कुछ अभी इजाफा होगा। तो ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हमने आपको ये वादा किया था कि हम अपनी पॉलिसी के तहत 2000 से शुरू हुए थे, फिर हर हफ्ते 7,000 7,500 के करीब लोग लाएंगे। तो इस हफ्ते जो गुजरा है और अगले हफ्ते हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अगले हफ्ते कोई 7,500 लोग हम ला रहे हैं 32 फ्लाइटों के जरिए, और खलीजी ममालिक जहां हमारे 90% लोग हैं वहां से तो बदस्तूर हमारी परवाजें अब आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि शायद बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां हम नहीं जा रहे उतनी फ्रीक्वेंसी से, तो उसमें अमेरिका, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक और चीन, ये अगले हफ्ते में हम और कवर करेंगे, और यहां से भी पाकिस्तानी, उन 7,500 पाकिस्तानी जो वापस आ रहे हैं उनमें शामिल होंगे। दो अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या है कि हम इससे ज्यादा तेजी से पाकिस्तानी नहीं ला रहे। तो एक तो वजीर आज़म साहब ने खुद आपको इसका जिक्र किया कि हमारी एक हेल्थ एडवाइजर्स के मुताबिक ये जरूरत है इस वक्त कि हम हर पाकिस्तानी जो आए उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करके उनको कुछ देर करंटीना में रहना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट होता है फिर उसका टेस्ट रिजल्ट आता है। तो वो जो कैपेसिटी है हमारी उसके मुताबिक अभी हम 7,500 के करीब हर हफ्ते पाकिस्तानी ला सक रहे हैं। लेकिन हम सूबों की मुशावरत से वजीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को भी रिव्यू करते रहें, इस पर नज़रसानी हम कर रहे हैं कि महफूज तरीके से क्या और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तानी आए, टेस्ट भी हो, लेकिन ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ सके। तो इंशाअल्लाह अगले ही कुछ दिनों में हम एक पॉलिसी सोच रहे हैं, जो सेल्फ क्वारंटीन की पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, अगर वो हम उस तरफ चले जाते हैं और सूबों की मुशावरत से इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम इंशाअल्लाह लगभग 12, 13, 14,000 पाकिस्तानी भी वापस ला सकेंगे, और फिर ईद तक जो है मैक्सिमम नंबर हमारा आ सकेगा। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और इस पे बहुत बात शुरू हो गई है कि जो पाकिस्तानी हम बाहर से लाए हैं उसमें मेजॉरिटी कई कह रहे हैं कि वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और वो बीमारी से लायक हैं। मैं वाजे करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ खलीजी ममालिक से परवाजें आई थी, उसमें चंद मखसूस परवाजें थीं जिसमें 40-50% लोग बदकिस्मती से इन्फेक्टेड थे। वो जो ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वजारत खारजा ने उनसे ये चीज़ रेज की है और हम उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर से आए हैं
ان کی شرح جو ہے کرونا پازیٹیو کی وہ جو یہاں لوکل ٹرانسمیشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے, بالکل اتنی ہی شرح ہے. تو یہ جو ایک سٹگمیٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے, اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پروازیں بند کر دیں تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹکلی کام کر رہے ہیں, سفارتکاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے. باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے. تو یہ میں نے خود بھی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازیں ہیں, لیکن اس کو پلیز سٹگمیٹائز نہ کیجئے. اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں, بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے, جب جائیں تو کرنٹینہ میں جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں, تو یہ ایک مسکنسپشن ہے, اس کو دور کیجئے. ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی, باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے, محفوظ طریقے سے لائیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان نے ہفتے سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر شعبے کے لیے SOPs بنائیں گے. مشکل وقت ہے ہمارے لیے, نہیں صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے, اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے, خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی مچی ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے, برے بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے, جو آگے جس کی زندگی مشکل میں انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر. ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت, وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے. لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر کئی, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں. کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے. کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے ہیں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک اور بیماری ہے, بچوں کی بیماریاں, یا صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے, ہمیں وہ بھی, کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے, یہ دنیا اس پہ سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک, جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں, جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں, جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں, جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے, جو اس کا اثرات جاتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے, ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں, اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اس سے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے, اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے, اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا, کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے, تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ
मेरा जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उससे, और उससे गवर्नमेंट जो 1 रुपया आवाम दे रही है, 4 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, वो सारा फंड सिर्फ उन लोगों की तरफ जाएगा जो बेरोज़गार हुए इस वक्त में। तो इसके लिए हमारे पास आ रही हैं अभी काफ़ी रिसीट्स, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपको उसी तरह, जिस तरह एहसास कैश ट्रांसफ़र से पैसा गया इमरजेंसी, उसी तरह इंशाल्लाह उनको मैं आप सबको पैसा इस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से दूंगा। हमने दूसरी तरह पूरी कोशिश की कि आवाम पे कम से कम बोझ डालें। जो हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम की है, तकरीबन 42 से 43 रुपये डीज़ल की कीमत 1 महीने में कम की है पर लीटर, और पेट्रोल की 30 रुपये लीटर कम की है। हमारा इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, सारे बर्रे सगीर में सबसे सस्ता बिक रहा है हमारा पेट्रोल और डीज़ल, और वो इसलिए कि आप पे कम बोझ पड़े, लोगों के ऊपर कम बोझ पड़े। अब ये जिस तरह हम अब ये बिजनेसेस खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, मैं आखिर में फिर आप सबसे अपील करता हूँ कि ये जो कोरोना का मुकाबला ये कौम सिर्फ कर सकती है। हम पुलिस के डंडे के ज़ोर पे आपसे नहीं जाके कहेंगे कि जी SOPs के ऊपर आप चलें या नहीं, हम आप पे जिम्मेदारी डालेंगे। जो हमारे ये वॉलंटियर फोर्स बनी है, कोरोना टाइगर्स की फोर्स, इनको मैं आज पहले तो यूनियन काउंसिल में आप सबको डेस्क रखना चाहिए, जिधर जो भी उस यूनियन काउंसिल में लोग बेरोज़गार हुए उनकी रजिस्टर करें और उनको हमें हमारे इस वेबसाइट पे भेजें ताकि हम उनको पैसे दे सकें। दूसरा, आप सबकी वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक जाएं, उनको समझाएं। कई लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई ऊपर से डंडे के ज़ोर से आप सबको समझाएं। आप सबको समझना चाहिए क्योंकि ये आपके भले के लिए है। अगर नुकसान होता है तो ये आप सबको नुकसान होगा, ये कोई हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। और हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा हम जितनी जल्दी अगर हमारा कारोबार शुरू हो जाए और SOPs के मुताबिक कारोबार शुरू हो जाए तो ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत तो अब कितना पैसा दे सकती है, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है। तो मैं आखिर में इस उम्मीद से कि अब से जो परसों से हम ये लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन खोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, मैं आप सब के ऊपर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जिम्मेदारी लेंगे इसकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, गुफ्तगू सुन रहे थे आप वज़ीर आज़म ने 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि मजदूर, दिहाड़ीदार, सफेद पोश मुश्किल में हैं। हर शोबे के लिए SOPs बनाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान ने कहा कि लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन की तरफ जाना होगा, एक कौम बनकर अगले फेज में जाएंगे। उन्होंने कहा कि वायरस तेजी से फैला तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। आज इसने भी नेकी कर ली। नेकी करने में अगर दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। वज़ीर आज़म का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की ख्वाहिश का इजहार। सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात, हर चीज के लिए SOPs बनाए हैं। मुश्किल वक्त में कौम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। डंडे के जोर पर अमल दरामद नहीं करा सकते। इमरान खान की ब्रीफिंग। हुकूमत ने छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी। फजर से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। स्कूलों की बंदिश में 15 जुलाई तक तौसी। तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात नहीं होंगे। असद उमर और शफकत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग।